السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعوذ باللہ اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا الہ العالمین. یس اَسہِ وٕنکٮ۪نَس درس چھُ یہِ چھُ اَسہِ بلوغ المرام اور اَتھ منٛز اوس اَسہِ چلان کتاب الجامع اور کتاب الجامعس منٛز ٲسۍ أسۍ وٕچھان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اَمہِ برونٛٹھ اکھ باب زُہدِ والورع سُہ مۄکلو اَسہِ بفضل اللہ. اس کے بعد ہے باب الترحیب من مساوی الاخلاق، یعنی یِم زن بُرٕ اخلاق آسن تِمو اخلاقو نِش ترحیب کرُن، کھوژناوُن. سوّأ یُسوِّئُ مساوِئُن فهو مسوِّئُن. گوٚو بدتریٖن اخلاق، بُرٕ اخلاق یِمو نِش کھوژناوُن. یہِ چھُ بابس اَسہِ ناو. وٕچھو ییٚمہِ بابٕچ اہمیت کیٛاہ چھِ؟ یُس یہِ باب چھِ باب ترحیب من مساوی الاخلاق، ٹھیک ہے، مساوی بھی آئے گا تو برے اخلاق سے ڈرانا. کُنہِ تہِ کتھِ ہِنٛز ییٚلہِ تکمیٖل چھےٚ نہ گژھان تو یہ تکمیل تبھی ممکن ہے جب اس میں دو پہلو ہوں گے، ایک مثبت اور ایک منفی. یعنی آپ کسی چیز کا پازیٹیو اور کسی چیز کے نگیٹیوز، پروز اینڈ کنز جب آپ واضح کریں گے نا تو اس سے اس بات کی تکمیل ہوتی ہے. تو علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے، بلکہ اس کا اہتمام بھی کیا ہے. تمو یم ساتن یم حدیث کی کتابن ہند ابواب گننا تو اس میں انہوں نے جہاں الترغیب باب الترغیب تو وہاں پہ باب الترہیب کا بھی باندھا ہے، تاکہ دشوئی چیز جیسے ہم بچوں کے لیے بچس کرو انکوریج، امس دمو دلاسہ، امس کرو حوصلہ افزائی تو یہ آگے بڑھے گا. لیکن کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے لیے پنشمنٹ بھی ضروری ہے. جہاں ریوارڈ ضروری ہے وہاں پنشمنٹ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے علماء نے اس کا اہتمام کیا ہے. یمو یتن ترغیب چھومت باب ترغیب تتہ چھومت یمو باب ترہیب تہ، اور یتن آو برٕ اخلاقو نشن بچنک باب، تو یہاں پہ ترہیب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، کچھ اخلاق مطلوب ہوتے ہیں اور کچھ اخلاق جو مطلوب نہیں ہوتے. جو مطلوب اخلاق ہے، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح کا بیہیویئر بنے، تو اس میں ترغیب ہوتا ہے، اس میں پرووک کیا جاتا ہے. اور یہ صحیح باسان کہ نہ یہ اخلاق ایکسیپٹیبل کی تو اس سے ڈرایا جاتا ہے. اسی لیے اس باب کی اہمیت ہے. تو بابس کے نام باب ترہیب من مساوی الاخلاق. ٹھیک ہے، من مساوی الاخلاق. ٹھیک، ات من گۄڈنیُک حدیث ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ صٲبن ووٚنمُت ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. راوی چھُ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وردہ بیان کران قال رسول اللہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایاکم والحسد. ایاکم کون سا کلمہ ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تحذیر. تو یہ جو جملہ ہے ایاکم والحسد، اس کو ہم کہیں گے جملہ تحذیر. یہاں پہ حذر ہے، یہاں پہ ڈرایا گیا ہے، خبردار حسد سے بچو. فإن الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ یہ جو حسد ہے نا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب. یہ پوری زیون اچھ نار ہیون تو اس طرح سے جو بھی حطب ختم ہوتا ہے نا اس آگ کی وجہ سے، اسی طرح سے آپ کی نیکیاں بھی ضائع ہوں گی حسد کی وجہ سے. تو اس کے بعد شیخ کہتے ہیں اخرجہ ابو داود. یہ کم چھوڑمت سنن ابو داود من ابو داود رحمہ اللہ ولی ابن ماجہ، اور بے کم چھوڑمت یہ حدیث ابن ماجہ. لیکن آپ یاد رکھیں یہ جو حدیث ہے نا، یا اسی طرح سے کہتے ہیں ولی ابن ماجہ من حدیث انس نحوہ. ابن ماجہ ہن چونمت تتن صرف راوی بدل، راوی کچھ تتن سیدنا انس، ابو داود من کچھ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو اس طرح کی حدیث لائیں. لیکن مجموعی طور پر دونوں حدیثیں کیا ہے؟ یہ ضعیف ہے، کیونکہ شیخ البانی اس کی صراحت کی ہے وضعفهما الشیخ الالبانی الضعیفہ. جو سلسلہ الضعیفہ ہے اس میں شیخ البانی نے اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے. کیوں؟ ضعیف کی کچھ وجہ ہے، اس میں کچھ روات ایسے ہیں
جو مجہول ہے، ٹھیک، یا جن پہ علماء نے کلام کیا ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ مگر ات حدیث سپورٹ ملان، کیونکہ صرف یہی حدیث نہیں ہے نا حسد کے لیے، ہمیں قرآن کی آیات بھی ملتی ہے، ہمیں دیگر احادیث جو ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں وہ حدیثیں اس کی سپورٹ بنیں گی۔ آپ مسئلہ سمجھ، یا ہم کہیں گے یہ چیز کہ یہ شو فی ذاتی کہ یہ ثابت ہے، البتہ یہ الفاظ ثابت، مگر حسد از متعلق چھو قرآن مجید تی واضح، حسد از متعلق باقی احادیث کے حسد چن کرن کہیں، البتہ یہ الفاظ کی پتہ سے نیکین کھیوان، تو ان الفاظوں کے ساتھ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں گے پہلے۔ اولا ہم دیکھیں گے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، ٹھیک، حسد کیا چیز ہوتی ہے، اور کیا کسی چیز میں حسد کرنا جائز ہے، حسد کی کتنی قسمیں ہیں، پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے، تم پتہ نہیں موسی فوائد الحدیث اس کو دیکھیں۔ اگر ہم لغتاً دیکھیں گے نا، حسد جو ہے یہ مصدر ہے، حسد کیا شو؟ المصدر، الحسد، ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ ہے مصدر۔ یہ کیا موجود رامت؟ حسد یحسد او یحسد سدہ، ٹھیک ہے، ہم یحسدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یحسدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حسدا وحسودا وحسادتا، ٹھیک، وہ کیا ہوتا ہے لغتاً؟ تمنا ان تتحول الیہ نعمتہ وفضیلتہ او یسلبہ، وعلیکم السلام، یسلبہما وحسدہ الشیء وعلیہ معنی الحسد، ٹھیک ہے۔ حسد کا جو روٹ ہے نا، الحسد یہ مصدر ہے، الحسد یہ مصدر ہے فی ذاتی، ٹھیک، حسدہ یحسد او یحسد، ٹھیک، عین کلمے پہ کسر بھی اور ضمہ بھی، حسدا وحسودا وحسادتا، تمنا ان تتحول الیہ نعمت وفضیلہ، یعنی ایک انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ جو نعمت کسی کو ملی یا کوئی برتری ملی اس سے وہ زائل ہو جائے، او یسلب ہو یا اس سے سلب ہو جائے، وحسدہ الشیء وعلیہ معنی الحسد، تو اصطلاحاً کس کو ہم کہیں گے؟ یہ لغت لگ بھگ اصطلاحاً تقریباً ہوئی، اس میں بہت ساری تعریفیں ہیں، جیسے ہم یہاں پہ کچھ علماء کی تعریفیں ذکر کریں گے، تقریباً معنی کو نہیں۔ ایک تعریف امام جرجانی کی ہے، وقال الجرجانی رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ الحسد تمنی زوال نعمت المحسود الی الحاسد، اس کو لکھے آپ، امام جرجانی کیا شوانا کہتے ہیں کہ الحسد تمنی، یہ آرزو کرنا، زوالی نعمت المحسود، محسود کون ہوتا ہے؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے، المحسود الی الحاسد، اور کس کو ملے؟ حسد کرنے والے کو، الی الحاسد، الحسد
تمنی زوال نعمت المحسود الی الحاسد. ٹھیک. امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں الحسد تمنی خیر یصل الی غیرہ مع الزوال عنہ. جو خیر دوسروں کو دیا گیا ہے ان سے چھن کر مجھے ملے، اس کو کہتے ہیں کہ حسد. شیخ الاسلام علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل الحسد، حسدک بنیاد کیا چھ؟ ہوا بغض نعمت اللہ علی المحسود. یمس یہ میلیمت چھ تہذن یس زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ نعمت چھ تتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن بغض. وعلیکم السلام. ابن قیم کیٛاہ چھُ وَنان؟ تہنٛز تعریف چھِ اصل الحسد ہوا بغض نعمت اللہ، ہوا بغض نعمت اللہ علی المحسود والتمنی زوالها. اور امہ پتہٕ چھُ آرزو کران کہ أمِس کیٛاہ گژھِ یہِ نعمت گژھِ زٲیِل. ابن حجر فرماوان رحمہ اللہ الحسد تمنی شخص زوال نعمت ان مستحق لها. سُہ چھُ تی تقریباً چھِ مانا سارنٕے کُنُے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آوا سمجھ؟ تو آپ آسان تعریف لکھے وہ ہوا، لکھ لیجیے آپ وہ ہوا آسان الفاظ میں. اس کی بہت ساری تعریفیں ہیں. وہ ہوا تمنی زوال نعمت، وہ ہوا تمنی زوال النعمت عن صاحبها، یعنی مراد ہے المحسود جسے حسد کیا جاتا ہے. عن صاحبها النعمت عن صاحبها، عن عین نون عن صاحبها سواء كانت نعمت دین او دنیا، سواء كانت نعمت دین او دنیا. تو مختصراً آپ یاد رکھیں گے حسد کا معنی ہے یہ آرزو رکھنا، یہ تمنا کرنا زوال نعمت عن صاحبها، جس کو یہ نعمت ملی ہے اس سے یہ نعمت چھن جائے، زائل ہو جائے. سواء كانت، پھر اس میں برابری ہے، چاہے وہ نعمت یا وہ برتری نعمت دین اور دنیا. دنیا کے اعتبار سے کسی کو کوئی مقام ملا، کسی کو مال ملا، کسی کو دولت ملی، کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملا، ٹھیک ہے، کسی کو علم ملا، یا دین کی کوئی نعمت ہوگی. ٹھیک ہے، یمن سارے نعمتن مز یہ تمنا کرن اس سے چھن جائے اور یہ دولت مجھے مل جائے، اس سے چھن جائے یہ صحت مجھے مل جائے، اس سے علم چھن جائے یہ علم مجھے ملے. یہ مختصر تو آسان الفاظ مز حسدٕچ تعریف. اب حسد کی جو اقسام ہے نا، تو علماء کہتے ہیں کہ حسد کی 3 قسمیں. سو گژھِ تعریفس مز یہ کلیئر. یہ جو حاسد ہے نا، حسد کرنے والا، یا تو یہ محض تمنا کرے گا کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے، محسود، محسود کس کو ہم کہیں گے؟ جسے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو جو نعمت ملی ہے اس سے چھن جائے. یہ گو بے بنم درجہ، صرف کرن تمنا پھلٲنی چھِ یہ نعمت، أمِس کیٛازِ گٔے، اَتھ پٮ۪ٹھ گژھُن جلس. ٹھیک ہے. دوٚیِم اور اَمہِ کھۄتہٕ ہیوٚر پہمتھ درجہ چھُ اب اس سے چھننا چاہیے، کسی اور کو ملنا چاہیے. یہ چھُنہٕ یہِ ڈِزٲرو کران کینٛہہ، کسی اور کو ملے مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے. یہ گوٚو امیُک دوٚیِم درجہ. اور ترٛیٚیِم تہٕ خطرناک درجہ گوٚو، انتہُک درجہ گوٚو اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. یہی تو ہوتا ہے نا اکثر. تو اسی لیے حاسد حسد کرتا ہے کسی سے یہ جو نعمت ہے یا فضیلت برتری ہے کسی بھی اعتبار سے، دنیا اور دین کے اعتبار سے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور پتہ چھُ سُہ تَتھ منٛز تِم کوشش کران جس کوشش سے وہ اس کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے. یہ پتہ مزید، کیونکہ نفرت حسد کے ساتھ لازمی طور پر نفرت ہوتی ہے. امہ حسدِ سۭتۍ ہیٚکہِ أچھ تہِ لٔگِتھ، کیونکہ یہ جو نظر ہے نا سُہ کیٛاہ چھُ آسان؟ جیسے کہا گیا نا کہ نظر جو ہے نا العین حق، نظر لگنی برحق ہے. تتھ کیا پٔتۍ کِنۍ آسان؟ تتھ چھُ آسان پٔتۍ کِنۍ حسد. ہر ایک حاسد کی نظر نہیں لگتی، لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ ضروری حاسد ہوگا. یہ بھی یاد رکھے. یس یہ أچھ چھُنہٕ دِوان، یہ لازمی طور پہ وہ حاسد ہے.
اس کو حسد ہے. لیکن پریت کانٛسہِ ییٚمِس حسد آسہِ کٲنٛسہِ متعلق تہنٛز نظر چھےٚ لگان یہ آپ یاد رکھیے. واللہ تعالیٰ مجھے نہیں لگتا ہے پنٕنۍ چھےٚ کٲنٛسہِ لگان نظر. مجھے اس بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. حسد ہمیشہ سے جب نظر لگتی ہے نا یہ کسی حاسد کی طرف سے لگتی ہے. اس میں حسد کار فرما ہوتا ہے, اس میں نفرت ہوتی ہے, تب اسے نظر لگا. یا یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں حسد کیا ہے. آپ نے کسی کو نعمت دیکھی تو آپ کو یہ ناگوار ہوا, ما یکرہ, آپ اس نعمت کو ناپسند کرتے ہیں, چاہے یہ پھر علم کے اعتبار سے ہو, چاہے پھر یہ مال کے اعتبار سے ہو, چاہے پھر یہ صحت کے اعتبار سے ہو. آپ جس بھی کسی نعمت سے حسد کرتے ہیں اور اس سے زائل ہو جائے, مجھے مل جائے, تو یہ حسد کی حالت ہے. آپ مسئلہ سمجھ. اچھا اب یہاں پہ کیا کہا گیا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے قاعدہ کیا ہے, الجزاء من جنس العمل, جزا عمل کے جنس سے ملتا ہے. یہاں کہا گیا جو حاسد ہے نا اس کی نیکیوں کو یعنی اس کی نیکیاں کس طرح برباد ہوگی, یہ پٹھن نار کھیوان کا زینس. اگرچہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال ہم نے کہا کہ اس کو سپورٹ ملتا ہے قرآن مجید کی آیت سے, دیگر احادیث سے جہاں حسد کی بات کہی گئی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل, کیازکہ یہ پٹھن یہ مطلب ظاہر تجربہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی بالغ حکمت بھی آپ دیکھ لیجئے, اس چیز سے مثال دی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ییٚلہِ زِنِس دِمو نا ہوٚکھ زیُن آسہِ اَتھ دِمو نار کٔژ منٹ نیرنس اور جلدی جلدی تَتھ چھِ وۄتھان سۄ ریٚح. اسی طرح سے حاسد کے دل میں یہ ہوتا ہے, جب یہ کسی کو نعمتیں دیکھتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے, بجائے اس کے لیے کہ وہ اعتراف کرے, لیکن الٹا کیا کرتا ہے, اسے نفرت رکھتا ہے اور اسے حسد کرتا ہے. یہ آواز سمجھ. تو یہ جو حسد ہے نا تو یہ کوتا خطرناک معاملہ چھو. دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں نا وہ اسی کی وجہ سے ہوئے, حسد کی وجہ سے. جیسے میں یہاں پہ کچھ گناہ کو یہاں پہ گناؤں گا. آپ دیکھیں کہ شیطان ابلیس اب جو کریشن پلان ہے, کیونکہ ہم سارا پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا تخلیقی منصوبہ تھا, شیطان کس طرح جنت میں داخل ہوا, کس طرح بہکایا وغیرہ, وہ دیگر مسئلہ ہے. مگر معاملہ شیطان یہ چیز کی آپ دیکھیں, یہ جو ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال بھی دیا, پہلے سازش کی پھر نکال بھی دیا, پیچھے کون سی چیز کار فرما تھی, یہی حسد تھا نا. بکیج کرے میں سعید تکبر کا مسئلہ تھا, پھر حسد ہو گیا, اس کو یہ نعمتیں ملے مجھے نہ ملے, تو شیطان کر گۄڈنیٚتھٕے کٲم آدم علیہ السلام پر حسد کرت تو اسے نکال دیا. اور دوسری بات, دنیا میں جو پہلا قتل بھی ہوا کس نے کیا, بھائی نے بھائی کا قتل کیا. حابیل قابیل کا مسئلہ ہے, کس بنیاد پر ہوا, وہی تھا حسد. اس کو یہ خوبصورت کیوں ملے, مجھے کیوں نہ ملے, یہ روایت آتی ہے. اچھا آپ دیکھیے سب سے جو بہترین قصہ ہے قرآن میں, احسن القصص جس کو کہا گیا, سیدنا یوسف علیہ السلام. اگرچہ سہ بنیو تمس بلندی ہند سبب, مگر بھائی یمن سۭتۍ کرہن مازُک واٹھ چھُ آسان, قتل کرنے کی بھی سوچی. آخر پر ایک بھائی کو رحم آیا, کہا کہ نہیں ہم اس کو کسی دور مقام پہ پھینکیں گے, وہاں سے کوئی قافلہ آئے گا وہ اسے لے جائے گا, اَسہِ تہِ مۄکلہِ مسئلہ. تو یہ بھی کون سا یعنی کیرس مز تراؤن, یہ کم بنیاد پر گو, تو یہ بھی سارا حسد کی بنیاد پر. اور جو یہود نصارہ ہے, جیسے اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں سورہ نساء میں, ام یحسدون الناس, کیا یہ لوگوں پہ حسد کرتے ہیں, ما آتاہم اللہ من فضل, جو اللہ نے اپنی فضل سے کسی کو دیا ہے. اور یہود وچھو نا تو یہود اس پہچانا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صرف ایک چیز کی بنیاد پر انہوں نے اعتراف نہیں کیا, ورنہ دل میں وہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ چھو سو پیغمبر. سو حسد کیوں, کیونکہ یہ بنو اسحاق میں سے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے آئے, اس کی اولاد میں سے آئے. یہ من گو بنیاد پر حسد, اس کے مانو بنو اسماعیل کیونکہ ہم بنو اسحاق سے ہیں. اور یہ معاملہ گو ابو جہل سے, کہا کہ اللہ کے رسول علیہ بنو ہاشم میں سے ہے, کاش میرے قبیلے میں سے ہوتا, کاش میرے خاندان میں سے ہوتا. پھر آپ دیکھتے, اور یہ معاملہ گو عبداللہ بن ابی سے. جب عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار بنا, بنیادی کیا اس پہ کن جو مجھے ملنا تھا وہ کس کو ملا, وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملا. لہٰذا اس نے اندر دل میں ہی کفر چھپائے رکھا ہے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں, اللہ کرے رحم کریں رب العالمین, ایسے آج بھی دینداروں میں سب سے زیادہ حسد پایا جاتا ہے. اگر کسی دیندار اللہ تعالیٰ نے اسی علم سے نوازا ہے, کوئی صفت اس میں عطا کی ہے, اپنا فضل عطا کیا ہے, رات دن یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کو کس طرح گرایا جائے. اس طرح دیندار میں اور مختلف کوششیں کی جاتی ہے تاکہ یہ آگے نہ بڑھے, اعتراف نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کا. اللہ تعالیٰ کرے رحم. اسی طرح سے اللہ کہتے ہیں
وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتابوں منٛز چھُ واریاہ بنی اسرائیلو منٛز چھُ واریاہ یہوٗد و نصارا منٛز واریاہ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا جن کی یہی تمنا ہوتی ہے چاہت ہوتی کہ آپ ایمان کے بعد واپس کس کی طرف لوٹے کفر کی طرف یا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں گے آپ ان کا کلچر اڈاپٹ نہ کریں گے آپ ان کی تہذیب اڈاپٹ نہ کریں گے آپ ان کا نظریہ اور عقیدہ اڈاپٹ نہ کریں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا حسدًا من عند انفسہم کیونکہ ان کے دلوں میں حسد چھپا ہوا ہے اس حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے کہ آپ کو بھی ایمان سے کہاں لے جائے کفر کی طرف آواز محسوس سمجھ تو یہ حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور اللہ بچے بہت کم لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو اس بیماری سے محفوظ ہے اچھا دیندار تے بے دینس مز کا فرق میں اور آج کے دور میں آپ دیکھیے سب سے زیادہ حسد کن میں پایا جاتا ہے دینداروں میں پایا جاتا ہے دیندار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اگر میں تمن چیزن مز حسد کران یمن مز شریعتن ونیو اس کو ہم کہتے ہیں غیبتہ یا رشک جس کو اردو میں کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الغیبتہ تو غیبتہ جائز تھا وہ صرف 2 کاموں میں تھا یا اس جیسی چیزوں میں تھا وہ ہم ابھی بتائیں گے لیکن عام مطلب زوال نعمت کے لیے اور پھر مصیبت یہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر گژھان چھُ ہُمن بلایَن نِشن أنِو سا تعیٖز جود کرو تعیٖز کرو دوری ہو جائے دراڑ پڑ جائے نفرتیں یعنی بڑھ جائے یہی کوششیں کرتے ہیں تو بہرحال ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مہ چھُو تمیُک تمنا کران مہ چھُو تمِچ چاہت کران اللہ تعالیٰ نے اگر بعضن دِژ تۄہہِ بعضن پٮ۪ٹھ فضیلت کسی کو اللہ نے مال کی بنیاد پر فضیلت دی کسی کو اللہ نے دولت کی بنیاد پر فضیلت دی ہے کسی کو اللہ نے علم کی بنیاد پر فضیلت دی تو اعتراف کرو اعتراف میں کیا جاتا ہے اعتراف میں کیا جاتا ہے لیکن آپ کیا کرتے آپ کو پھر اس میں حسد پیدا ہوتا ہے لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ مردوں کو پانی محنت انہوں نے محنت سے یہ چیزیں کمائی ہے عورتیں محنت کرتی تو وہ کماتی ہے جو جتنی محنت کرے گا نا وہ اتنا کمائے گا اس کو یہ چیزیں ملے گی لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس کو حسد کی بنیاد پر گھر بیٹھے بیٹھے کہتے کہ نہیں یہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے اے اللہ آپ نے فلاں بندے پہ اپنی نعمت کا یہ کیا ہے تو مجھے بھی ایسی نعمت دے دی اس میں کیا مسئلہ تھا یہ جائز اگر کانٛہہ کر ربس زار پار دعا کرس ربا فلاں بندس چھس کرن نعمت عطا پوشنس اللہ تعالیٰ کرنس ہُریر مگر مے پٮ۪ٹھ تہِ کر تہٕ نعمتن ہُنٛد اظہار مے پٮ۪ٹھ تہِ سوز تہٕ یِم نعمت اس میں کوئی مسئلہ ہے لیکن آپ کوشش کرتے کہ نہیں اس کو جو ہے نا اس کو ظاہر ہو جائے یہ چھُنہ سۄ کٲشِر پٲٹھۍ ووٚنمُت کٔنۍ اصل کتھ کہ ایک آدمی ہمیشہ سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مجھے غیبی طور سے کوئی ایسی چیز آ جائے اس میں دپہِ ون ژےٚ کیٛاہ چھُے کرُن جیسے نا اللہ دن کا چراغ تو ایک دن ہو گیا امس گو کچھ ٹائم برونٛٹھ کن پیش کہا کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے آج آپ کی ساری ڈیمانڈیں فلفل کی جائے گی مگر ایک شرط کے ساتھ ایک کنڈیشن کے ساتھ جو آپ کو ملے گا اس سے ڈبل آپ کے ہمسائے کو ملے گا ام لوگ حساب کرو دپان اگر بہ ونہٕ اکھ مکان میٲنِس ہمسایس گٔے 2 اگر بہ ونہٕ گٲڑۍ میٲنِس گٔے 2 اگر بہ ونہٕ زٔمیٖنہِ کنال ہمسایس کٔژ ترن أمۍ سوٗنٛچ دپان مےٚ کڑ دٔچھُن لال مقصد کیا اوس ہمسایس کڑن دۄشوے یہ برابر ہماری مینٹلٹی ہے برابر ہماری مینٹلٹی ہے یہ پرابلم ووٚن پٔتمہِ لٹہِ تہِ کٔمۍ تام اصل کتھ دپان ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ مسلہٕ کینٛہہ کہ مےٚ کیازِ گوٚو پاور ییٚتہِ چھِنہ گژھان منٛزٕ پاور ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ معاملہٕ کہِ مےٚ کیازِ گوٚو پاور یہِ چھُ دِوان لبو پٮ۪ٹھ کِنۍ نظرٕ دیوار پٮ۪ٹھ کِنۍ نظر ہمسایہِ چھا پتہٕ چھُ تُلان کرٛٮ۪کھ ییٚلہِ ییٚمِس مےٚ کیازِ نہٕ تۄہہِ سمجھ یہِ وٕچھا گرس منٛز ما چھِ کینٛہہ مسلہٕ مے ما چھُ کانٛہہ پرابلم ییٚتہِ نہیں یہِ چھُ گۄڈٕ وٕچھان ہمسایہِ چھا کِنہٕ اگر ہمسایہِ چھُ بس یہ تُلہِ کرٛٮ۪کھ ناد ہے نمن کیازِ تہٕ اَسہِ کیازِ نہٕ تو اَسہِ چھُ یی گوٚمُت ہمیں دوسرے کی جو نعمتیں ہوتی ہیں نا ان کا ہم اعتراف نہیں کرتے ایکنالجمنٹ ہم میں نہیں ہے یا کم سے کم ان کے لیے دعا دے رب العالمین نے سوز یہ نعمت گژھِ اللہ تعالیٰ کرنا اضافہ یہ الفاظ بھی ہم پھر حسد کی وجہ سے نہیں بولتے کیونکہ اندر سے جل رہے ہوتے ہیں بیچ یہ ضروری وچو یہ حیثیت چھو نا اس طرح آگ آپ سمجھتے ہیں نا آگ سے شعلہ بھڑکتے ہیں نا امس اندر سے دھزان تو ایک چینج ہوتی ہے اس میں تو لہٰذا یہ اس کی جو حسنات ہے اس کو کھا جاتی ہے یا وہ سمجھ نعم اور کہتے ہیں کہ اس میں جو ہمیں کچھ فوائد اخذ ہوئے
ایک فائدہ یہی ہم نے بتایا کہ حسد کی جو اقسام وغیرہ ہے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے حسد. البتہ اگر کوئی رشک کرے الغبطہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شبیاق معاملہ اس میں یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اعتراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض. گو یہ کت گو انکار تقدیرس. جب آپ کہتے ہیں خیر و شر من اللہ تعالی, خیر یا شر وہ اللہ کی طرف سے ہے, تو پھر آپ اعتراف کیوں نہیں کرتے جتنا آپ کو ملا ہے؟ آپ کیوں دوسرے پہ حسد کرتے؟ تو اس کا یہ لازمی نتیجہ یہ تقاضا ہے کہ آپ اصل میں اللہ کی تقسیم پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا, یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, مجھے دیا نہیں میں ڈیزرو کرتا تھا. تو یہ کوت کوت انسانس واتان یہ کہ ایمان نش سلب کر, یہ کہ ایمان تہ ختم کر. تو یہ آپ یاد رکھیے, ٹھیک. اور اسی طرح سے اس کے دل میں ضرور اس کے لیے وعلیکم السلام نفرتیں ہوتی ہے. یہ کوشش کرتا ہے کہ اب کسی طریقے سے میں اس سے یہ نعمت چھین. گۄڈنیُک سٹیج محض حسدٕے یوت. دوٚیِم سٹیج چھِ آسان اب اس سے کس طرح نعمت کو چھینا جائے. پھر یہ کوئی کوشش کرتا ہے جیسے یہ پرِ تٲیٖز اَنہِ تٲیٖز پٔرِتھ, یہ کرِ جود أمِس متعلق یا یہ واتنایہِ أمِس کُنہِ طریقہٕ نۄقصان اور یہ گژھِ خۄش أہٕنٛدِس نۄقصان واتناونس پٮ۪ٹھ, یہ مسئلہ ہے. تو مزید آپ دیکھ لیجیے جو اخوت ہے جو بھائی چارگی وہ سارا ختم ہوتا ہے اس سے. اچھا کبھی کبھار یہ اپنی زبان سے زیادتی کرتا ہے. اس میں مجھے برداشت آسان گژھان دزان آسان أنٛدرٕ, یہ چھُ زبان سۭتۍ مان ژٕ اظہار کران, ٹھیک, یا أہٕنٛزِ غٲر موجوٗدگی منٛز أہٕنٛدۍ تانہٕ أمِس تانہٕ دِوان, أہٕنٛز غیٖبت کران, گوٚو بیٚکِس أکِس جُرمس منٛز تہِ مُبتلا, گوٚو بیٚکِس مصیبتس منٛز تہِ مُبتلا, ٹھیک ہے, یا چگلی کھاتا ہے تاکہ فتنہ اٹھ جائے. تو اس میں بھی, اور کبھی کبھار یہ اپنے فعل سے اپنے کام سے, ٹھیک, اپنے ایکشن سے کوئی ایسا کام کرتا ہے تاکہ اس سے یہ نعمت چھن جائے. یہ چھُ بیٛاکھ اکھ معاملہ اس سے, ٹھیک ہے. اچھا اور ایک مسئلہ یہ ہے, اب کوئی حسد کرتا ہے, اچھا مجھے بتائے اس سے اس کو کوئی فائدہ ملے گا مگر اس کو نقصانات زیادہ ملیں گے. کیسے؟ أمِس چھُ آسان أنٛدرٕ اضطراب, أمِس چھِ آسان بےقرٲری, أمِس چھُنہٕ سکوٗن یِوان کینٛہہ, أمِس چھَنہٕ نیٚنٛدٕر یِوان کینٛہہ. کیٛازِ یہِ چھُ رات آسان سُہ چھُ ہُمِس میلیو یہِ, ییٚمِس میلیو, یہِ چھُنہ اللہ کٲنٛسہِ کران حِساب, ییٚمِس مےٚ نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ اِنفیٖریَر کَمپلیکزِٹی ہُنٛد شِکار, گوٚو یہِ احساسہِ کمتری ہُنٛد شِکار, گٔے أمِس نگیٹِو سونٛچس. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ سونٛچان کینٛہہ تِم نفرت آمیز, یعنی یِہٕنٛز پٔرسنلٹی یۄس بنان چھِ نہ سۄ کیٛاہ چھِ وۄنۍ بنان, سۄ چھِ بنان نگیٹِو پٔرسنلٹی. یہِ چھُ ہر کُنہِ منٛز ژھانڈان منفی پہلو, مگر بُنیٲدی وجہ اصل چھُنہٕ أمِس سکوٗن أنٛدرٕ. اگر یہِ پننِس پٮ۪ٹھ کرِ ہا نا اعتراف, پننِس پٮ۪ٹھ کرِ ہا گُزار, یہِ کیٛاہ اوس تیٚلہِ ٲس قناعت, اللہ تعالیٰ کرِ أمِس مزیٖد عطا, یا أمِس خٲطرٕ دی ہا دُعا, اَتھ نعمتس پٮ۪ٹھ گژھِ ہا خۄش, اعتراف کرِ ہا اللہ تعالیٰ دی ہس مزیٖد, یا ییٚمِس تہِ کرِ ہا عطا. مگر أمۍ بنو پنُن پان تیوٗتاہ معاملات منٛز تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا پہ بھی یہ تقسیم, یعنی اس کی جو تقسیم ہے اس پہ بھی راضی نہیں ہے, تقدیر پہ بھی راضی نہیں ہے, اندر سے اس کے اضطراب ہوتا ہے, قلق ہوتا ہے, جس کی بالکل آسان دزان اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یاد رکھیے آپ, یہ حسد کے نقصانات ہیں. اچھا حسد کہاں کرنا چاہیے؟ وہ حدیث میں آیا ہے لا حسد الا اثنتین, صرف دو کاموں میں حسد جائز ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں الغبطہ یا اردو میں رشک کہتے ہیں, ٹھیک. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, یہ صحیح بخاری میں حدیث, فرمایا کہ رجل, اس کے متعلق ہمیں رشک کرنا ہے, یعنی کمپٹیشن, یہاں پہ مسابقہ ہے, کمپٹیشن کرنا ہے. آتاہ اللہ القرآن, جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہے, یعنی قرآن چاہے حفظ ہے, چاہے اس کا معنی سمجھتا ہے, چاہے اس کے احکام اس کو معلوم ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. تلاوت, ہاں, اس کا فہم, اس پہ تدبر, اس پہ تفکر, اس پہ عمل, یہ ساری چیزیں. فَهُوَ يَقُومُ بِهَا آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, پتہ چھُ رات دۄہ آسان أتھۍ قرآنس مطابق کھڑا. کیا مطلب؟ تلاوت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نمازوں میں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کو پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تدبر کرتا ہے, اس سے احکامات نکالتا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. یا دوسروں کو دعوت دیتا ہے اس قرآن سے. گو اگر کانٛسہِ اللہ تعالیٰ نے دیُتمُت یہِ خصوٗصی چیز, یہ قرآن سے اس کا لگاؤ ہے, قرآن اس کے یعنی یہ حافظ ہے, قرآن پہ تدبر تفکر ہے, یہ عربی لینگویج جانتا ہے, اس سے احکام نکالنے کی اس میں وہ صلاحیت ہے, یہ استدلال کرتا ہے, اس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو اس پہ رشک کیا جائے گا. جو جتنا بڑا عالم ہوگا قرآن کا اس پہ رشک کرے کہ میں اس سے بڑا بننا چاہتا ہوں. دوسرا کیا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا, اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت عطا کی ہے, مالًا, فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ, اور وہ پھر رات دن اس پہ خرچ کر. مگر یمن دون کامن مز کرو اس حسد, ہاں مسا سمجھ, دین چن کامن مز نہ کرو اسی چیز, دپو ہے مے تہ گژھِ آسُن یوٗتاہ قرآن, بہٕ تہِ گوٚژھُس یوٗتاہ عٲلِم بنُن, مے تہِ گژھِ یوٗتاہ علم ملن. اس میں ہم اتنا نہیں کرتے, بہت کم ہے, الا ماشاء اللہ, ایکسیپشنز کین بی دیئر.
اسی طرح سے کسی کو مال عطا کیا گیا ہے، دولت عطا کی گئی ہے، وہ رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ میں گھنے کی ہے. لیکن جو دنیاوی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں بس مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس کو اللہ نے یہ اتنا مال کیوں دیا ہے، دولت کیوں دی ہے، وہ چیزیں کیوں دی ہے، یہ کیوں دیا، یہ سٹیٹس کیوں ہے، یہ پوزیشن کیوں ہے، تو اندر سے حسد کھائے جا رہے ہیں. لہٰذا صرف ان 2 چیزوں میں، اسی پہ ہم باقی شرعی علوم کو یا جو دین میں جو کام ہے ہاں کرنا کیا چاہتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا کہ اشتاو دیندارن مز حسد، اشتاو حسد الٹ پر. ہم چاہتے ہیں کہ اس نے جو چراغ جلایا ہے یہ بجھ جائے، صرف میرا چراغ چلے. بہتر یہ سوچ رکھنا ہے اس کا چراغ بھی جلے، میرا چراغ بھی جلے، لیکن میرے چراغ کی روشنی اس کے چراغ کی روشنی سے بہ گوٚژھُس زیادٕ پنُن یہ آگُر یُس مےٚ أنٛدۍ پوٚت چھُ سراوڈنگ بہ گوٚژھُس زیادٕ اتھ گاش دیُن. بہ کرٕ ہا ییٚمِس سۭتۍ کمپٹیشن. وٕچھو ڈرایور 2 چھِ، 2 ڈرایور ہے، یم چھِ پانہٕ ؤنۍ کران اوور ٹریکنگ، چھِنہ کران. اوور ٹیکنگ مز کرِ اکھ ڈرایور ییٚمِس مطلب یہ ڈِپینڈ کران وۄنۍ گاڑِ ہٕنٛز صلٲحیت، یہ ڈِپینڈ کران وۄنۍ ڈرایور سٕنٛز صلٲحیت، ڈرایورس منٛز کۭژاہ صلٲحیت چھِ. گوٚو یہِ ہیٚکہِ أمِس سایڈ. بیٛاکھ گوٚو یہِ چھُنہٕ پوشان أمِس کِہیٖنۍ، أمۍ لگٲے کیٖلی سڑکہِ منٛز، ہُمِس گژھِ پنچر گژھُن بہٕ گژھٕ ہا. یہ سوچنے کی بات ہے. یہ کتنا گرا ہوا معاملہ ہے، کتنا گرا ہوا کام ہے. ہم یہی چاہتے ہیں. أسۍ چھِ دپان ییٚمۍ سُنٛد ژوٚنٛگ گژھِ ہا تہٕ گژھُن بس میونُے یوت ژوٚنٛگ، پتہٕ کیٛاہ چھِ میٲنِس ژوٚنٛگِس کرُن سُہ تہِ ژھیوراو بہٕ پتہٕ وارٕ وارٕ. پتہٕ چھُنہٕ تتھ منٛز تہِ روزان سۄ وُکت. ییٚلہِ نہٕ اِنسانس اوس یہِ حظ یہِ اخلاصی نیت کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھِ سارے عملہٕ گژھان برباد. کاش ہمارے دینداروں میں یہ سوچ پیدا ہو جاتی. ییٚتہِ چھُنہ ییٚتہِ مُصیبت چھُ وٕچھِتھ، ییٚتہِ چھِ أکِس مولوی صٲبس بِچارس مشیٖد کمیٹی سۭتۍ کینٛہہ معاملہٕ گژھان، سُہ چھُ تِمن دپان ہے بہٕ نسا پرناوو نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ، بہٕ ہسا دِمہٕ نہٕ وۄنۍ خطبہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ تٔمِس سۭتۍ چھِ آسان زیادتی گٔمٕژ. بیٛاکھ مولوی صٲب چھُ ونان أہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ہٮ۪مو 100 رۄپیہِ کم، کھٲرِو مےٚ. یہ چھُ ہُمِس آسان زنٛگہٕ کڑنس. یہ چھُنہٕ یہِ سونچان ہے یِمو نہ کوٚر نہٕ وفا ییٚمِس سۭتۍ کِہیٖنۍ، میرے ساتھ کیسے کریں گے. یِمو نہ کوٚر ییٚمِس سۭتۍ زیادتی، مےٚ سۭتۍ کیٛاہ کرٕ. صرف رۄپیہِ ہتھ خٲطرٕ رۄپیہِ 2 ہتن خٲطرٕ بس ہُمِس چھِ آسان زنٛگ کڑنس، پنٕنۍ جاے ژارنس اوتتھ. اللہ بچے یہی ہم کرتے. یی گوٚو اَسہِ محلن اندر، یی گوٚو اَسہِ گامن اندر، یی گوٚو اَسہِ شہرن اندر، یی گوٚو اَسہِ نظمس اندر، یی گوٚو اَسہِ باقین چیٖزن اندر. تو ہم دن بہ دن اَسہِ گژھِ خۄش گژھٕنۍ کہ اگر یہ جوان تُہۍ چھُو مشیٖد کمیٹی تہِ چھِ مسٲیل گژھان. اڑٮ۪ن بڑٮ۪ن منٛز چھِ برداشی گژھان کہ ہے وۄنۍ یہِ لگہِ سپیٖکرس اتھٕ پٮ۪ٹھٕ چھِ دپان ژےٚ ہیوٚت نہٕ مےٚ اجازت. فین تراونس چھُ أمِس بِچارس اجازت ہیوٚن، ژٕ تراوکھا فین کِنہٕ کِہیٖنۍ. أسۍ سوچنے کے بعد تِم کران أمِس حوصلہٕ افضٲیی یہِ چھُ یژھان دیٖنٕچ کٲم کرٕنۍ، بلکہِ تِم کران أمِس یورے حوالہٕ اَسہِ ہسا دِژ خدمت ییٖتہن ؤرین، وۄنۍ چھُ یژھان اَسہِ چٲنۍ. ہُہ چھُنہٕ سیٖٹہِ پٮ۪ٹھ وسنہٕ خٲطرٕ تیارٕے، کیٛازِ اس کو مُراد ملتی ہے نا، اس کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں نا اس کرسی پہ. سُہ چھُنہٕ کرسی پٮ۪ٹھ وسنہٕ خٲطرٕ تیارٕے. سُہ چھُ تمہِ آیہِ پروپگنڈا کران الیکشنس منٛز. دیٖنی ہے چھوڑے دُنیاوی سیاست کو آپ. مےٚ باسان دُنیاوی سیاستس منٛز چھُ گنٛڈ، تتہِ چھُ تھوڑا سا روٗلز اینڈ ریگولیشنز، مگر ییٚلہِ دیٖنٕچ سیاست چھِ نا أسۍ ژُوان اس میں کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. دین کے نام پہ سب کچھ جائز کر دیتے. یہ کیٛازِ چھُنہٕ کرسی پٮ۪ٹھ وسنہٕ خٲطرٕ تیار. یہ چھُ سونچان اگر أمِس یہِ ونو ہے ابوٗ ذر آیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش، دپن حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دیٖتو کُنہِ جایہِ ہِنٛز زِچھر. تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر انک ضعیف، ژٕ چھُکھ کمزور. اور پھر ایک مثال دی، کہا بئست الفاطمہ. آپ کو معلوم ہے جو دودھ دینے والی ماں ہوتی ہے نا وہ پسندیدہ ہوتی ہے، لیکن دودھ چھڑانے والی ماں پسندیدہ. ییٚلہِ بچس چھُنہ دِوان اکھ موج پنُن شیٖر دِوان، یہِ چھِ آسان کٲم، مگر تٔمِس ماجہِ پرژھِو ییٚلہِ پتہٕ سۄ دۄد چھِ ژٹان پننِس بچس، یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے اس محاورے سے یہ عہدٕ رٹُن چھُ آسان، کیٛازِ اتھ منٛز میلن مراعات، صٲب ونو، فضیلت شیخ ونو، ٹھیٖک ہا، بٔڑۍ بٔڑۍ لقب دِنو، تحریرس پٮ۪ٹھ آسہِ تُہُنٛد دستخط، مہر لگہِ تُہنٛدِ ورٲے چلہِ نہٕ کِہیٖنۍ. مگر معاملہ کل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. جب قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. بحیثیت جٹ اب آپ نے صرف اپنی انڈیویجول لیول پہ آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہو بلکہ آپ اجتماعی سطح پر اکاؤنٹیبل ہو. پھر جب وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا پتہ تری من فکر کہ اس کا زٹھس پہ. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے تھیو سا کاغذی ساری زٹ بنائی سا میں جٹ، کیونکہ ان کو معلوم ہے نا مجھے مراعات ملیں گی، کرنا کچھ نہیں ہے، مجھے صرف آرڈر کڑے پان چھُم نہٕ کرُن. تو یاد رکھے آپ یہ زچھر رٹن چھ سہل، مگر یہ زچھر یہ ورتاؤن ات مطابق پکن. سیدنا عمرس وونُکھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداد، دپس ول وۄنۍ چھُ چون نیٚچوٗ کر أہنٛدِس بارس منٛز وصیت کرُن یہِ جانشین مقرر. تو سیدنا عمر نے کیا کہا کہ میرے خاندان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس خاندان کے ایک فرد پہ یہ بوجھ ڈالا گیا، اب کسی اور پہ میں یہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا. اور وہ کہتے تھے ابن خلدون چھانانت
تاریخ خلدونس مزن مقدمہ میں کہتے ہیں کہ سیدنا عمر یہ سوچ زبردست گژھان غمگین اگر دریائے فرات پہ بھی کوئی اونٹ مرا، کوئی اونٹ دریائے فرات کے ساحل پر مرا، کاش کل مجھے اللہ نے پوچھے قیامت کے دن اے عمر چونی دوری خلافت من مود پھلن جائے اونٹ بے گناہ. یہاں انسان مرتے جاتے، یہاں عزتوں کا جنازہ اٹھتا جاتا ہے. غم چھنا یہ توتہ زیوٹھ، یہ وسی نہ کرسی پہ. تو یاد رکھیے آپ یہی معاملہ ہے. جب آپ نے کرسی کو اپنا حق سمجھا پھر آپ دوسرے کے لیے اس کو محروم کر دیتے ہیں اور پھر آپ ساری وہ حدود پار کر دیتے ہیں یم تم اخلاقی حدود چاسان، شرعی حدود چاسان، کیونکہ آپ کو ایک ہی فکر دامن گیر ہوتی ہے بگو سجیت عہدس پر روزو کیونکہ مجھے مراعات ملتی ہے. یہ مصیبہ ہے. کرنا جس میں حسد کرنا تھا اس میں حسد نہیں کرتے ہیں، جس میں ہمیں حوصلہ افزائی کرنی تھی اس میں. اور بشد بار بار بنا آج کے دور میں آپ دیکھ لیجیے دہ کو دہ دیندار کے ساتھ متنفر زٹھن ہندی وجہ سے. اس کا بنیادی وجوہات یہی ہے کہ یہ زیوٹ یہ پنہ امی سیٹ پہ بون وتن خطر تیار. ہم برداشی گھان مے ون یہ لکڑ بچہ کا مشور، ہم برداشی گھان یہ لکڑ بچہ سنبھالیا وی، ہم برداشی گھان یہ جوان نمس مجھ اللہ تعالیٰ دت یہ صلاحیت، اہم صلاحیت کرا بہ اعتراف، یہ کرا بہ استعمال. کاش اس کو اللہ ماشاء اللہ کچھ ہے افراد. لیکن اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں حسد کار فرما ہے، نہ خود کچھ کرے گا نہ کسی کو کرنے دے گا. یم سن ژونگ تہ چھورائی پنس ژونگس چھورائی پتہ آئندہ پانے. لہذا ہمیشہ یاد رکھے ہم طالب علم ہیں، ہم طالب شرعی ہے، اشو آخرت خاطر کران. کوئی آپ کو سٹیج دے، کوئی آپ کو پلیٹ فارم دے، کوئی آپ کو عہدہ دے، بلکہ آپ عہدوں کے حریص نہیں ہونے چاہے. ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، ہر ایک کام. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی تہندن کامن اندر دی شو اس اندر گژھِ زیادہ کھۄتہٕ زیادہ اخلاص پٲدٕ. لیکن اگر آپ نے بھی اسی ٹسل میں مجھے عہدہ ملنا چاہے، مجھے جشر ملنا چاہے، میں گژھن فضیلت یہ ونٕنۍ، میں گژھن ہُہ یہ لقب دن، تو یاد رکھیے آپ کے سارے کام پھر رائے گا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کرے منتشر تم کامہ تیل اللہ تعالیٰ بچے. ہمیشہ یاد رکھیے آپ کہ یہ حسد جو ہے نا یہ خطرناک بیماری، اور خاص کر آج کے دور میں دینداروں میں سب سے زیادہ وائرس کی، جس کو میں کہتا ہوں وائرس، یہ بالکل وائرس پھیلا ہوا ہے. اعتراف ہم میں نہیں ہے، کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ اس کی صلاحیتیں ختم کرنا چاہتے ہیں. آگے چلے نا. اس کے بعد ہے وعنہ، یعنی مراد یہی ہے سیدنا ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعہ. بہادر کون ہے؟ یہاں پہ نفی کی گئی ہے. بہادر وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ ڈالتا ہے. عمومی طور پر بہادر ہم کس کو جانتے ہیں؟ یہ ایک سی پیتس مت دھب ژھن کنس کڑی مشت ترائے تو اتنی شہل ہو مارشل آرٹس یا جم کرن وال. تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا یہ نفی کی ہے. کہا کوئی پچھاڑنے والا آپ کسی کو ایک ہی دھکے میں پچھاڑتے، یہ ضروری یہ طاقت ست کنس آسان ٹرک یکدم ژھنان کنس مٹس پہلوانس تہ کڑ سہ دب تمس آئی ٹرک ٹرکن پہ آسان چالن پہ آسان. لیکن یہاں کہا گیا کہ نہیں، آپ کوئی بھی چال کرے، کسی کو بھی آپ پچھاڑ ڈالے، کسی کو بھی آپ نیچے گرائے، یہ بہادری نہیں ہے. انما الشدید، بلکہ بہادر وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے. کب؟ جب اس کو غصہ آتا ہے. حقیقی بہادر وہی ہے. چھنا یہ چھنا پتہ مت بوز تو میں کیا بوزنو پتہ سو یل میں پتہ پنن ہن کھژ، یل میں ٹیمپریچر آو سہ کھوت میں نشتہ ہیور، یور اوس مینگو بون ٹیمپریچر، پتہ نہ چھوڑ میں سو واپس. تو یہاں نفی کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ وہ بہادر نہیں ہے. یعنی یہاں سرعہ آیا ہے جو دوسروں کو پچھاڑنے والا ہو، گرانے والا ہو، بلکہ یہاں یعنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ سرعہ جو ہے نا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. جس طرح ہمازہ لمازہ ہے اسی طرح سے سرعہ سرعتن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ پچھاڑنے والا. کیونکہ یہ فن ہے. تو بڑا پہلوان کون ہے؟ بڑا پہلوان وہ ہے الذی یا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ جب اس کو کوئی غصہ دلائے تو جو غصے کے جو تقاضے ہیں اس پہ عمل نہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اہم حدیث ہے خاص کر آج کے دور میں، کیونکہ بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، بات بات پہ انسان کی جو حالات ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. ان حالات میں آپ لڑائی سے دور، ٹھیک ہے، غصے سے کنارہ کش کر کے آپ اپنے مقصد کی طرف روا دوا ہو جائیں. کہیں آپ کا یہ علیہ السلام، کہیں آپ کا یہ غصہ آپ کو اچھے کام سے نہ روکے، کہیں آپ کا غصہ آپ کو کوئی غلط کام کرنے پر نہ ابھارے. کیا جی یہ اندر انسان بڑکان تو پھر یہ کوئی ایسا اقدام بھی کر سکتا ہے جو پھر اس کے شائع نشان نہ ہو.
سب سے پہلی بات جو ہمیں اس حدیث سے اخذ ہوئی وہ یہ ہے، غصہ جب انسان کو آتا ہے نا، تو جو اس غصے پر کنٹرول کرے نا، تو اس کی تعریف ہے، یہ محمود ہے۔ یہ کیا ہے؟ محمود، اس کی تعریفیں کی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تعریفیں کی ہے، کہا کہ حقیقی بہادر وہ ہے، حقیقی پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت یعنی اس کو قابو میں کرے۔ ٹھیک۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، یہ جو شریعت اسلامیہ ہے نا، ہمیں جتنے بھی اشتعال یعنی جن سے انسان کو غصہ چڑھتا ہے، جن سے انسان کو غصہ آتا ہے، تو یہ ہمیں ترغیب کرتے ہیں کہ آپ ان اسباب سے دور رہیں، یا اگر وہ اسباب پیدا ہوئے تو ان اسباب کو اختیار کریں جن سے یہ غصہ، جس کے پریکٹیکل تجربات تقریباً شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے بہت ساری لکھے ہیں۔ اگر انسان کو غصہ آ گیا تو وضو کرنا چاہیے، اگر انسان کو غصہ آیا یہ کھڑا ہے تو بیٹھ جانا، یعنی اپنی حالت۔ اسی طرح سے اگر یہ مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لگن کنی کامہ سۭتۍ آور، یا اگر کچھ نہیں تو سو جائے، یہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مقصد ٹھیک۔ کیونکہ اگر یہ غصہ کو مطلب امس گو اندر غصہ پید، شرارت گئی پت، یہ کوشش کرے گا اس پہ کوئی نہ کوئی رد عمل دے، اس پہ کوئی نہ کوئی ریئیکشن دے، نتیجہ نیرے سوچا یہ پھر بڑا سا بڑا جو بڑی خرابی ہوگی پھر اسی کو یہ انجام دے گا۔ یہ ہے معاملہ۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم کا طریقہ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں حسن التعلیم، تدبر تعلیم، بہترین طریقہ، میتھڈولوجی آف ایجوکیشن، وہ یہاں پہ ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب احکام کی تشبیہ دیتے تھے نا، تو محسوس چیزوں سے دیتے تھے جو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا؟ یہاں پہ کہا گیا کہ جب انسان بہادر ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو پچھاڑتا ہے نا، تو یہاں پہ کہا گیا اصل حقیقی بہادر وہ ہے جو اپنے کو، کیونکہ غصہ ہر ایک کو چڑھتا ہے۔ کہاں میں شرارت کھسان، وہ تو انسانی نفسیات کے خلاف ہے۔ اندر انسٹنکٹس انسانس پید کرمت ربن، اچھے تم اندر تم چیز، تو یہ ایموشن ہے۔ غصہ کیا ہے؟ ایموشن۔ اور ایموشنز ہیکن دبائت انسان، کیونکہ یہ باہر آنے ہی آنے، آپ کتنا بھی اس کو دبائے یہ باہر۔ اب ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ غصے کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔ آپ مسا سمجھ کھانا بانن ٹاس کڑان، اگر کور وور آسہِ سۄ کیٛاہ کَرِ، تٔمِس ییٚلہِ شرارت کھسان چھِ سۄ چھِ باننٕے ٹاس کڑان۔ أڑۍ چھِ روشن، تِم چھِ بیٚہوان الگ کمرس منٛز ودان أکِس دۄن دۄہن، أڑۍ چھِ ہٮ۪وان ودُن، لیکن أسۍ لڑکہٕ چھِ، أسۍ چھِ مضبوٗطٕے پہمتھ اَمہِ حوالہٕ، أسۍ چھِ ژھٕنان گرے نۄقصان کٔرِتھ۔ ووٚتھ یکدم تھوٚد تہٕ ژھٕنُن شیٖشا پھٕٹرٲیِتھ، ووٚتھ یکدم تھوٚد تہٕ کوٚرُن بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز گرس انٛدر خرٲبی، پتہٕ چھُس پھیران، پتہٕ دپان ہے مےٚ کیٛازِ کوٚر یہِ۔ آز مسا سمجھ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ بچائے، جب ان میں انتہائی غصہ زیادہ چڑھتا ہے نا، پنہ خاندانی ونان طلاق طلاق طلاق، پتہٕ گژھان مان ژٕ 15-20 منٹ مےٚ کیٛاہ ووٚن، مےٚ گٔے غلطی، راتھٕے اوس یُتھُے کیس، ییٚلہِ بہٕ تُہنٛدِ اوسُس نا، بہٕ چھُس مسجد منٛز نٮ۪بر نیرانٕے تہٕ اَمے ساتہٕ آو فون، ہے ییٚمۍ حظ یِتھ پٲٹھۍ یہِ حظ چھُ زبردست پریشان، أمۍ حظ خاندارنہِ ووٚنمُت طلاق طلاق طلاق، أمِس حظ اوس اَمہِ وِزِ شرارت، مےٚ محبتس منٛز چھُنہٕ کانٛہہ ونان خاندارنہِ بہٕ دِمے طلاق طلاق طلاق، یہِ کتہِ وَنہِ محبتس منٛز خاندارنہِ بہٕ دِمے طلاق، یہِ چھُ انسان ونان شرارتہٕ سے، ہے وۄنۍ کیٛاہ حظ کَرِ، أسۍ حظ لٔگۍ یِتھ پٲٹھۍ یہِ حظ چھُ زبردست پریشان۔ تو پھر اس کو میں نے بتایا کہ أمِس گژھِ اندر گژھٕنۍ ضروٗری، اگر تٔمِس سیوٚدُے وَنان نا پرواے چھُنہٕ کینٛہہ، یِتھ پٲٹھۍ نا مولوی صٲب وَنہِ أمِس، ہے رجوٗعے چھُ أمِس کیٛاہ یہِ گوٚو اَکوے طلاق، یہِ دیٖتن تسبیٖح پٔرۍتن یہِ طلاقن ہِنٛز، مگر یہِ لگہِ اَکوے طلاق، أمِس گژھِ ہا نہٕ تیٚلہِ۔ تو میں نے اس کو پھر ایک طریقہ بتایا کہ أمِس گژھِ اندر گژھٕنۍ، دوبارٕ گژھِ نہٕ یہِ یِژھ غلطی کَرٕنۍ۔ اور آسان طریقہ انسان کو لگتا ہے کہ پننہِ خاندانہِ تھاو روب۔ تو یہ معاملہ ہے کہ تُہۍ چھُو انسانس کوٚت واتنایہِ یہِ شرارت، یہ غصہ کہاں سے کہاں تک پہنچائے گا انسان کو، لہٰذا گژھِ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھے، تاکہ اللہ بچائے یہ غصہ کہیں انسان کو نہ لے ڈوبے، یہ انسان کو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانے دے جس قدم کے بعد انسان کو پچھتاوا ہوگا، لیکن پتہ آسہِ تٔمِس موقع تمہِ نِش واپس یِنس کہیٖنۍ۔ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، اس میں بہت ساری نکات ہے، آپ سیدھے انشاءاللہ وہ چیزیں خود بھی سمجھ سکتے ہیں اس پکو برونٹ کن۔ تو اس کے بعد ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات، کیا کہا؟ الظلم ظلمات، یہ جو اندھیرا ہے نا، یہ اندھیرے کو ہی دیتا ہے، انہِ گوٚٹ چھُ، یہ جو ظلم ہوتا ہے یہ کیا چھُ؟ یہ چھُ تاریخی، یہ چھُ انہِ گوٚٹٕے، مگر کب ہوگا یہ تاریخی؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کے لیے تاریخیاں ہوں گی، امہِ سۭتۍ ڈارکنیس قیامت کے دن۔ اور اس کے بعد حدیث ہے نا، کیا کہ یِمن چھُ مضموٗن رلان، اتقوا الظلم، کس سے بچو؟ ظلم سے بچو، کیوں؟ فإن ظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو ظلم ہے نا، یہ قیامت کے دن تاریخی بنے گی آپ کے لیے، روشنی نہیں بنے گی۔ واتقوا الشح، اور شو سے بچو،
سوانٛدہ چھُ گژھان کھۄرن فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کیونکہ ان دو چیزوں سے یا اس چیز سے جو سابقہ اقوام ہے نا ان کو ہلاک میں ڈالا. یہ ہے متفق علیہ حدیث مبارک. دیکھیے تھوڑا سا اس میں ہمیں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے. یہاں پہ ظلم کا لفظ آیا. ظلم جو ہے نا اس میں علماء نے ظلم کے کچھ معنی لغتاً جس کو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے. ظلم کے کیا معنی ہے؟ ایک معنی ظلم کا ہے کمی کرنا. ظلم کا ایک معنی کیا ہے؟ کمی کرنا. اس کی دلیل سورہ کہف آیت نمبر 33. سورہ کہف میں ورس نمبر 33 اللہ تعالیٰ فرمان قلت الجنتین. پی آ تمن دون شخصن ہند سہ واقعہ. ایک شخص کو 2 باغ ملے تھے, ایک شخص کو ایک ہی ملا تھا. یمس 2 باغ تمس تم برابر پن تم دیوان تو لیکن اس کو اتنا تکبر ہوا سہ ووت وار وار اللہ تعالیٰ انکار کرنس پہ. مے چھنہ باسان قیامت ویامت آسہِ وۄنۍ اگر ٲس بس تتہِ ٲشر منٛز اور پتہٕ ییٚلہِ سُہ پننس باغس منٛز گوٚو سُہ باغ گوٚو سورُے ختم گوٚمُت. قلت الجنتین جس کو 2 باغ عطا کیے گئے تھے. یعنی یِمن چھِ أسۍ کڑُن یہ کہ ظلمُک لغوی معنی چھُ کمی گژھٕنۍ. اتت اکلہا تٔمِس اوس یہِ دِوان پنُن فصل مکمل. ولم تظلم منہ شیئا یہ باغ اوس نہٕ فصلس منٛز کمی کران. تو یہاں پہ ظلم کا معنی کیا ہے؟ کمی کرنا. یہاں پہ کمی کے معنی یعنی باغ اوس برابر پنُن فصل نیران, باغ اوس نہٕ کم فصل دِوان. ٹھیک ہے. تو زیادتی کرنے کو بھی ظلم کہتے ہیں. آپ نے کسی پہ زیادتی, اور زیادتی کی مختلف اقسام ہیں. آپ زیادتی قول سے بھی کر سکتے ہیں, آپ زیادتی فعل سے بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ نے, اور پھر زیادتی کی قسمیں بھی ہیں, کس کس طرح سے آپ زیادتی کرتے ہیں. آپ نے مثلا کسی کی جان پر زیادتی کی, تو کسی کی جان پر زیادتی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو ناحق قتل کیا. اس کا ابتدائی یہ حصہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مارا, کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی نا کہ کہا کہ آپ مجھے بتاؤ من المفلس, مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا من لا درہم ولا دینار, جس کے پاس دینار و درہم. تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ دنیاوی معنی سے آپ لیتے ہیں. اصل مفلس وہ ہے یاتی یوم القیامہ, جو قیامت کے دن آئے. اس کے پاس نماز ہوگی, اس کے پاس روزہ ہوگا, دیگر اعمال ہوں گے, لیکن یہاں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا. وہ کیا کہے گا؟ من غضب هذا, من قتل هذا, من ضرب هذا, من اکل مال هذا. اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. او کما قال علیہ السلام یہ حض کھے مال, امی حض لو میں, امی حض کر میں گالی گلوچ. تو اس سے ساری جو نیکی ہے نا یہ چھینی جائے گی. پتہ نہیں کہین بچنا. پتہ جو زن ہمن ان چھنا ان کی باقیات تمن ہند گناہ تلن تم کمس لگاون. تو اس سے بڑا کوئی مفلس نہیں ہو. یہ میں نماز تھی, روزہ تھی, باقی چیز تھی, لیکن معاملات میں درست اوسمت, معاملات بگڑے ہوئے تھے. یہاں سے بڑا دیندار تھا. گۄڈنِکِس صفس منٛز اوس نماز پران, مگر یور چھِنہٕ کورِ کھٔمٕژ وراثت, یور چھِنہٕ بیٚنہِ کھٔمٕژ وراثت. تو کیا کرے گا کل؟ تو یہ تھا معاملہ. اگر کانٛسہِ ہِنٛدِس یعنی زیادتی جب آپ کرتے ہیں نا کسی کی جان پر, اس کی ابتدائی جو ہے نا, ابتدائی ہے کہ آپ نے اس کو بلا وجہ مارا, اور اس کا انتہا یہ ہے آپ نے اس کو ناحق قتل کیا. اور یہ قتل خطرناک, جس نے کسی کو ناحق قتل کیا اس پہ 5 وعیدیں آئی ہیں. 5 وعیدیں قرآن کہتا ہے. اور دوسری چیز کسی کی جان پر, یعنی آپ کسی کی عزت پر, عزت و آبرو پر کسی کی عصمت لوٹنا, عزت لوٹنا اللہ بچائے, یا کسی کی عزت کو آپ تار تار کر رہے ہیں, آپ نے نیلام کر دیا, غیبت کر کے اس کے عیب کو ٹٹولا, لوگوں کو متنفر اس سے کیا, لوگوں کو اس کے متعلق بڑکایا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں آئیں گے؟ عزت اور آبرو میں. اور یہ ہوتا ہے, یہ چھ بڑے دینچ خدمت مان میں تو ہمس عزت والو, یہ بڑا دیندار مانا جاتا ہے. اور اس دپان بہ دینچ خدمت کران ہمس بہ والان, یہ نہیں وچان بہ کیا اصل کران. معاملہ یہی ہے. اچھا فکر زیادہ یہ کسی نے اچھی بات کہی, سلفن فکر آسان غیر کت پہ اسلامس کن, اچھی فکر آسان اسلامس کت پہ نیران. اچھا کال تو ہمس گمرہی ہند فتوا, یمس باغیوک فتوا, یمس ڈولمتک فتوا, یمس منہج نبر فتوا. اچھا ہر کس یژھان کڑن بس اجارہ داری گژھِ میٲنۍ چلٕنۍ, مونوپولی گژھِ میٲنۍ آسٕنۍ. بہٕ چھُس کھڑ پوش, بہٕ گوس منہج پولیس, بہٕ یُس چھُس تھاوان سُے روزِ اَتہِ, مےٚ یُس خۄش گژھِ سُہ کڑنو بہٕ نٮ۪بر. سُہ چھُنہٕ اہل حدیث, سُہ چھُنہٕ مُسلمان تہِ. اچھا یہ گوٚمُت, یہی نگیٹیوٹی ہم میں ہے, اللہ بچائے. اسی طرح سے آپ نے کسی پہ مال پہ زیادتی کی ہے, آپ نے کسی کا مال چھینا, کسی کا مال لوٹا, کسی پہ رہزنی کی, ٹھیک ہے, یہ بھی زیادتی کی ایک شکل ہے. اور کسی کی غیبت کی, کسی کو گالی دی, یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اور کل یاد رکھنا آپ, یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں نا آج, اس کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے, اور کل قیامت کے دن یہی ظلم آپ کے لیے تاریخی ہوگی.
ورنہ نماز سے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بنی نور، یہ برہان ہوگی نا قیامت کے دن، یہ اسی نور سے چلے گا. مگر یہ نم چیز آسان کرمتن تو اس کے لیے کوئی برہان، اس کے لیے تاریخ کیا ہوگی. اور کچھ علماء کہتے ہیں ظلم کا معنی ہے وضع شیء فی غیر محل، یعنی چیز کو اس جگہ رکھنا جہاں اس کی اصل جگہ نہیں ہے. اسی لیے شرک کیا ہے؟ ظلم. ان شرک، اور شرک اور ظلم کا آپس میں کیا ہے؟ وچھو ظلم سے نا لغوی طور نا ان گٹس چھنا مانا تاریخی، ہم نے کہا نا جاتی کرنے کو بھی کہا، کمی کرنے کو بھی کہا، تاریخی کو بھی ظلم کہتے ہیں. ان گٹس کیا مانا؟ مثال کے طور پہ کنی کمرس یل تھی شونگان چھو نا تھی کرو لائٹ وائٹ بند حظ، وہاں پہ تھی اچانک روتلہ وتھن تھوڑا چھن لائٹ وائٹ کہین یلہ، اس آسان دروازہ کن نیرو اس کپر نیران، اس الٹے گژھان نیران دائرہ کن، اس میں کہین کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. تو یہی شرک بھی ہے، شرک کی مثال بھی یہی ہے. کس طرح؟ تکیازِ شرک اصل یُس زن تعلق، کیونکہ آپ اندھیرے میں کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رکھ سکتے ہیں نا، اس یہ چیز تھا سو مش روزان تین کہین، اسی لیے اس کو ظلم کہتے ہیں. شرک بھی یہی ہے. شرک میں آپ دیکھ لیجئے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ آپ کا خالق ہے، اللہ آپ کا مالک ہے، اللہ آپ کا رازق ہے، اللہ آپ کا رب ہے. تو اس یہ خالق مالک رازق رب اوس، اب اسی کی ہی عبادت ہونی چاہیے نا. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بچائے، اس کو خالق تو مانتے ہیں، وہی کرتے ہیں نا مشرکین مکہ. آج بھی کلمہ کو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں نا، اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں. لیکن جب الہ کی بات آتی ہے، کیا اسی کی ہی عبادت ہو جائے؟ یہاں دوئی، یہاں کہتے ہیں نسا شیخ صاحب تھی اختیار، نسا یہ تھی فریاد رس، نسا ہُت فریاد رس، امس اتھارٹی دسم. یہی ظلم ہے نا. جس نے پیدا کیا، جس کا آپ کھا رہے ہیں، پھر اسی کے ساتھ یہ بغاوت تھی من دوئی. یہ سمجھو یوسف علیہ السلام تمن جیل کن ساتھین، جب انہوں نے خواب دیکھا نا، کہا کہ میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن خواب کی تعبیر سے ایک معاملہ ہے، اس سے پہلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. پت سمجھین یہ مثال سے کیا اخ رب چھا بہتر اس واحد القہار چھو، ام متفرقون کہ مختلف. یعنی یہ اصل مثال ان دس غلامی ستین، کیونکہ اس کے زمانے میں سلیوری تھی نا. تو ایک غلام جو تھا نا یہ یژھان کہ بہ گوس آسن أکسٕے مٲلکس تحت، تکیازِ یہے مٲلک دیم آرڈر أمۍ سُنٛدُے چھُس، یہ دیم آرڈر بہ کر أہٕنٛز کٲم. وۄنۍ اگر أکِس غلامس آسان زٕ مٲلک، اکھ مٲلک دپیس میان تریش، بیاکھ دپیس میان بتہٕ، اکھ دپیس ژٕ کر یہ، بیاکھ دپیس ژٕ کر، ہُہ گژھِ نا پریشان بچار بہ مانا ییٚمۍ سُنٛد کِنہٕ. تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. تُہۍ چھِو یژھان أکِس مٲلکس انڈر، أکِس سیدس انڈر روزٕنۍ، کِنہٕ تُہۍ چھِو دپان أسۍ گژھن اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ؟ تو لازمی طور پر اس کا لاجیکل جواب کیا ہے؟ نہیں، ایک ہی کے انڈر. کہا پھر اللہ کی ذات ایسی ہے. تُہۍ دٔپِو اکوے پروردگار، یہ حاجت روا مشکل کشا فریاد رس، گو اکوے دار چھو تُہۍ، کنہٕ تُہۍ تھٲیِو باقٕے دار یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی، یہاں سے بھی. تو اس طرح توحید سمجھائے. آج مسئلہ سمجھ. تو یہاں پہ بھی کہا گیا قیامت کے دن یہ کیا ہوگا؟ یہ اندھیری ہوگی. بے کیا ون اتقوا ظلم واتقوا الشح. شح کس کو ہم کہتے ہیں؟ ہاں، شح کس کو ہم کہتے ہیں؟ اصل لغت میں شح کہتے ہیں پانی کے کم ہونے کو. لغوی طور کا چیز نا شح، یہ شین تو ہا، یہ کیا ہے؟ شین ہا، شح. لغوی طور کو امی معنی آب کم گژھن، آب کم گژھن، یا حریص آسن، کُنہِ چیزٕچ لالچ آسن، ٹھیک، یا کُنہِ چیزس منٛز کنجوسی کر. دیکھیے اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، بخل اور شح میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بخل کا ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر آیات میں ہے نا، یا دیگر حدیث میں ہے. بخل اور شح میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کنجوسی اور اس شح میں کیا فرق ہے؟ بخل میں انسان اپنے مال کو روکتا ہے. بخیل جو ہوتا ہے نا، کنجوس، وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا ہے، تمس کیا ونو أسۍ؟ بخیل. شوہس مجھ اخ یہ کران، کیونکہ شو اس سے بھی خطرناک ہے. اخ چھُنہٕ یہِ رۄب سٕنٛدِ وتہِ منٛز مال دِوان کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھُ دپان ییٚمِس مال چھُ یہِ گژھِ مےٚ میلُن. یہ دولت گژھِ سٲرٕے. کنجوس چھُنہٕ ونان یہ چیز، کنجوس چھُ پننسٕے دولتس کیا کران، یہ چھُنہٕ دیٖنس خٲطرٕ کران یہ استعمال کینٛہہ، دیٖنس منٛز کران خرچ. أمِس چھِ یہ پرابلم. ییٚمِس شوہ وٲلِس شخصس چھُ دپان اکھ رُکاو بہٕ یہِ مال، اکھ چھُنہٕ دِوان دیٖنس منٛز یہِ مال کینٛہہ، پلس چھُ یہِ دپان کہ ییٚمِس مال چھُنہ یہِ دِتھ محبت، یہ گژھِ مے میلُن کُنہِ طریقہٕ. تو پھر اس کے لیے بہت ساری ٹرکس ہے آج، آن لائن بھی آف لائن بھی. یہ وہی لوگ ہیں یم آن لائن تہِ چھِ آز یہ لوٹان اور آف لائن تہِ چھِ لوٹان. مقصد چھُ آسان اکوے، یِمن چھِ آسان کتھ پٮ۪ٹھ نظر. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ دُکاندار، یہ چھُ دُکاندارن منٛز تہِ یہِ ٹیکٹکس. وۄنۍ گوٚو اتھ چھِ یِوان پرناونہٕ کامٲرسس منٛز کسٹمر فرینڈلی بِہیویر. تتہِ کیٛاہ ٹٔرم چھِ؟
تَتھ چھِ وَنان کَسٹمَر فرٛٮ۪نٛڈلی بِہیوِیَر کٲشِر پٲٹھۍ تُہۍ گٔیِو نا کُنہِ بٔڑِس بوٗٹہٕ دُکانَس یا پَلو دُکانَس تۄہہِ ؤنِو گوٚو دُکاندار تہٕ یہِ حظ چھِ پَنُن دُکان سُہ کَرِ گۄڈٕ اَمے الفاظ اِستعمال اَن سا صاحبَس چاے اَن سا چاے جلدی کَرِ سُہ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ماٹویٹ تٔمِس چھِنہٕ آسان اَصٕل ژےٚ سۭتۍ محبت یہِ چھُ یِوان کامٲرسَس منٛز پَرناونہٕ کَسٹمَر فرٛٮ۪نٛڈلی بِہیوِیَر کیٛاہ گوٚو أمِس چھِ چٲنِس بٔٹوَس پٮ۪ٹھ نظر یہِ گوٚو ژےٚ نِسا مُفتٕے ژےٚ سۭتۍ چھےٚ ریٹہٕ کَرنہِ یہِ ژےٚ خۄش گژھی تی دِکھ یِم چھِ سٲری آسان ٹٮ۪کٹِکٕس أمِس پھساونٕکۍ پَتہٕ چھُس لاسٹَس أمۍ سٕے بہانہٕ اَنٕنۍ وۄردٔلۍ بَب کٕنان تھایما سا سَمٕجھ تیوٗتاہ درٛوگ چھُنہٕ کٲنٛسے دِوان اور ساروی کھۄتہٕ زیادٕ درٛوگ چھِ دِوان مولوی صٲبَن یہِ تھٲیزِ یاد یہِ بِچور ما چھِ جَستہٕ خٲطی کَران یہِ بِچارٕ چھِ وَنان سیوٚدُے یہِ کۭتِس بہٕ دِمے رۄپیہِ ہَتھ کانٛہہ پَرواے مولوی صٲب چھُکھ توتہِ چھُکھ ژٕ نٮ۪ماز پَرناوان اَصٕل چھِ آسان أمۍسٕے أمۍ ڈٔنڈی وٲجمٕژ کیٛازِ یہِ بِچور چھِنہٕ ہیگلِنٛگ زیادٕ کَران کِہیٖنۍ یہِ ما کَرِ چَک وۄنۍ چھُ آز الحمدُاللہ آنلاین آز چھِ أتنی گژھان چَک مِثال ایمیزانَس پٮ۪ٹھ وٕچھ یہِ کۭتِس چھُ یہِ چھِ یَپٲرۍ کَمپیرِزَن کَران دَپان چھِ ییٖتِس ہَسا چھُ بَس پھَچو دُکاندار پَتہٕ چھِنہٕ بہران دُکاندار زیادٕ اگر بِچور عام سادٕ پَہم اوس یہِ گوٚو دُکاندارَس نِش یہِ چھِ أمۍسٕے پٮ۪ٹھٕ چھُس بدل الفاظ باقٕے چیٖز تُلہِ ہسا دِیِو نہٕ کانٛہہ ڈِسکَسا پَتہٕ دَپٮ۪س لاسٹَس وۄنۍ حظ چھُ سہل نیرٕ حظ کینٛہہ حظ پَرواے نیرٕ حظ مےٚ چھِ اَتھ پونٛسہٕ ضوٚرَتھ نیرٕ حظ 10 دۄہہِ دِتہٕ 15 دۄہہِ دِتہٕ پَتہٕ اگر یہِ 2 دۄہہِ بعد وٕچھوس یُس پٔتۍ کِنۍ کھاتا بُکَس پٮ۪ٹھ سوزٮ۪س میسیج وَل سا ہے یہ چھِ سٲرٕے آسان یِہوٚے جلد سٲزی آز مسا سمجھ یا دیگر ٹیکٹکس ہوتے ہیں یہ چیزیں یعنی ان چیزوں میں ایک انسان کو ڈنڈی مارا جاتا ہے یہ چھُ شوہَس منٛز چھِ أمِس آسان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لالٕچ بہٕ کَڑٕ ہا أمۍ سُنٛد یہِ بٔٹوٕ بہٕ کَڑٕ ہا أمۍ سُنٛد یہِ مال بہٕ کَرٕ ہا أمۍ سُنٛد یہِ پونٛسہٕ کٕہٕنٛدِس ناوَس یہِ کَرٕ ہا بہٕ پنٛنِس ناوَس کیونکہ ایک حدیث میں آیا نا اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کیا کہا اگر ابن آدمَس أسۍ دِمو مالچہِ 2 وادی أمِس یی یٔڈ یہِ دَپہِ 3 وادی بلکہ اس کو آخر پہ کیا ہوگا أمِس پَتہٕ یِوان میٚژ بَرنہٕ الحاکُمُ التکاثُر حتیٰ زُرتُمُل المقابر یوٗتاہ گوٚو دُنیاہَن تیوٗتاہ آوُر یوٗت کال أمِس قبرِ سۭتۍ پیوٚو وۄنۍ مُلاقات یہِ چھِ دَپان حل مِن مٔزیٖد بیٚیہِ چھا کینٛہہ یِتھ پٲٹھۍ نہ أسۍ سالَس منٛز چھِ آسان پیاران وٕچھان چھِ آسان وازٕ کوٚت گوٚو اگر وازٕ تھوڑا گوٚو لیٹ پَہمَتھ حالو کَرناوان بیٚیہِ چھا کینٛہہ وٕنہِ چھِ بیٛاکھ سیُن وٕچھان چھِ آسان أمِس زَن دَپان وۄنۍ حظ چھِ 2 سِنۍ خاندَر آز چھُ یَتھ منٛز کٔژ چھِ دَپہِ یہِ گوٚو نِیاز بَتہٕ ییٚتہِ چھِ وَنان یہِ گوٚو نِیاز بَتہٕ مَزَے آو نہٕ یہِ ما شِکَس لَد کوٚرمُت کیٛاہ اوسُکھ وۄنۍ اگر 15 سِنۍ تہِ آسان سال اوس ڈیٖسٮ۪نٛٹ لفظ کیٛاہ چھِ آسان سال اوس یہِ چھِنہٕ وٕچھان یہِ چھِ کورِ مول بِچور أمۍ سا پیوٚو تاوَل أمۍ سا پیٚیہِ زٔمیٖنَس 2 کَنال کٕنٕنۍ أمۍ سا پیٚیہِ کوٗر نَکھٕ والٕنۍ تہِ چھِ توتہِ وَنان سال اوس ڈیٖسٮ۪نٛٹ نَتہٕ اوس شِکَس لَد یہ مسائل اگر أسۍ یہِ چیٖز یہِ ذہن کَڑاو نا اکھ سُہ بار بار کہتا ہوں ایک جملہ پوٗرے سماج کو پوٗرے معاشرے کو پوٗرے جو افراد ہے نا معاشرے کے یہِ چھُ یِمن کھٮ۪وان اکھ جملہ لوگ کیا کہیں گے مےٚ دِژ اَتھ پٮ۪ٹھ خۄطبہٕ تہِ الحمدُاللہ لوگ کیا کہیں گے یہِ چھُ جملہٕ خطرناک اگر أسۍ یہِ چیٖز کَڑو نا ذہنَس منٛز لُکھ کیٛاہ وَنان چھوڑ دیجیے لوگوں کا لوگ کیا کہیں گے ژٕ وٕچھ ژےٚ کیٛاہ چھے حیثیت اپنی حیثیت کے اعتبار سے آپ کرو ژٕ وٕچھکھ ژٕ پھسکھ نہٕ کُنی جایہِ أسۍ ییٚلہِ تہِ کُنہِ جایہِ چھِنہ بنٛد گژھان پھسان تَتھ چھِ آسان پٔتۍ کِنۍ وجہ یی ہُم کیٛاہ وَنان پَتہٕ کھٔجلَے گژھو پَتہٕ کَتھَے کَران پَتہٕ کیوں سوچتے آپ لوگوں کا لوگ چھِ أرِس تہِ کَتھ کَران لوگ چھِ میٚنٛدِس تہِ کَتھ کَران کبھی آپ لوگوں کا کیئر نہ کرے اس بارے میں آپ اپنے طریقے پہ چلے اپنے حیثیت سے چلے ژٕ وٕچھکھ اِنشاء اللہ ژٕ پھسکھ نہٕ کُنی جایہِ مگر جب آپ نے لوگوں پہ سو آپ یَتھ وَنان چھِ نا پَنٕنۍ سۄ نَس تھاوٕنۍ پَنٕنۍ سۄ ٹینٛٹ تھاوٕنۍ برقرار آپ گڑے میں گر جاتے ہیں پَتہٕ چھُنہٕ سُہ وۄتھان 10 ؤرۍیَن تہِ نَکھٕ وازٕ چھُ آسان پَکان بِچور 2 ؤرۍیَن وۄنۍ دی تَتھ یِم وازٕ پونٛسہٕ وازَس تہِ چھِ آسان بقایت پَتہٕ کیٛازِ یورٕ چھُنہ آسان ہومُت اَسہِ اوس اَکہِ دۄہ خاندَر تَتہِ أکِس تٔمۍ دِژ 3 دۄہَن سَب گۄڈنِکۍ دۄہ ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ یِمن أسۍ وَنو VIP دوٚیمہِ دۄہ گٔے پَتہٕ VVIP پَتہٕ ٲس بیٛاکھ کیٹَگٔری سۄ آیہِ نہٕ سَمجھی تِم کَتہِ أنِکھ سۄ ٲس بدلٕے کۄس تام کیٹَگٔری 3 دۄہَن ٲس سَب چَلان پَتہٕ ییٚلہِ وٕچھان تٔمۍ ژھٕنۍ مےٚ زٔمیٖن 2 کَنال کٕنِتھ 3 دۄہَن اوس سَب مجبوٗری کیٛاہ اوس یوٗتاہ کیٛاہ مجبوٗری اوس اور پٮ۪ٹھٕ چھُ گژھان أسۍ خاندرٕ کِس ناوَس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ سٲری چیٖز پٮ۪وان اَمے منٛز یاد رنٛگ تہِ چھُ کَرُن پاس تہِ چھُ تَتھ چھُنہ باقٕے چیٖز تمام پَتہٕ وَنان خاندرَس ییٚلہِ حِساب کَران کوٗتاہ لوٚگ 13 لَچھ رۄپیہِ چھِ لٔگۍمٕتۍ خاندرَس کَتھ لٔگۍ یِم 13 لَچھ یہِ چھِ کَران سٲرسٕے حِساب پاتھ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ رنٛگ کوٚر یِتھ پٲٹھۍ یہِ ٲس کَرٕنۍ میٹِنٛگ ٲس ترٛاوٕنۍ باقٕے یہِ ٲس کَرٕنۍ پینلِنٛگ ٲس کَرٕنۍ فین ٲسۍ لاگٕنۍ AC ٲسۍ لاگٕنۍ یہِ چھِ پٮ۪وان سورُے خاندرَس منٛز کَر حظ پنٛنہِ حیثیت حِساب اچھا یہ کہاں لکھا ہوا کہ آپ ژےٚ گژھِ نہٕ 7 سِنۍ آسٕنۍ کہاں لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے صرف ایک نکاح میں ولیمہ جو ہے نا وہ گوشت سے کیا شاید اوس سُہ غالباً زینبَس سۭتۍ زینبَس سۭتۍ یہِ نکاح گوٚو نا رضی اللہ عنہا سۭتۍ تٔتھۍ ہیوٚتمُت چھِ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلامو ماز دیُتمُت باقیَن منٛز ٲسۍ دِوان کھٔزٕر یا سُہ مشروٗب ٲسۍ دِوان تیار کٔرِتھ سۭتۍ ییٚلہِ زَن وَنو کٲنٛسہِ دَپوس ہے یِتھ پٲٹھۍ ماز واز نَسا چھُنہٕ کینٛہہ بَتہٕ دِمو أسۍ ماز آسہِ نہٕ وَسا أسۍ دِمو سبزی 2-3 کُس حظ یی سالَس کُس یی سالَس سوچنے کی بات ہاں أسۍ دَپو نہٕ وۄنۍ یِم چیٖز چھِ غلط وۄنۍ چھِ ییٚتی گوٚمُت رِواج حظ مگر گنٛڈ چھُ اور دوٚیِم کَتھ چھِ کہِ کورِ مٲلِس چھِنہٕ بِچارَس تٔمِس چھِی نہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری تٔمِس کَتہِ چھُ رَنُن چھُ یہِ گوٚبرٕ مٲلِس چلے
بہرحال ہم شوخ کی بات کر رہے تھے. پیغمبر صاحب فرمو اخ بچو ظلم نشن کٲنٛسہِ سۭتۍ مہٕ کٔرِو زیادٕ. ہم تو دنیا میں یہ وداق دے رہے ہیں نا اس وقت أسۍ دپان أسۍ حظ چھِ مظلوم اس پر کوٚرُکھ ظلم چھِ حظ وَنان مگر فی ذات ہی اگر ہم اپنی ذات پہ تجزیہ کریں گے نا اَسہِ کۭتیٛاہن چھُ ظلم کوٚرمُت خود ہم کتنے ظالم بنے ہوئے دین کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. اور پھر شوخ کی بات ہے یعنی کتنی لالچ ہم میں ہوتی ہے. ایک تو کنجوس ہوتے ہیں اللہ بچائے اور دوٚیِم چیز کہ بیٚکہِ سُنٛد مال چھِ یژھان پانس کُن کرُن. تو آخر پہ کہا گیا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ امہِ برونٛٹھ یِم قوم چھِ تِم چھِ ہلاک کٔرمٕتۍ یِموٕے چیٖزو کیونکہ ان کو یہ معاملہ تھا وہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے یا ان میں حسد کار فرما تھا وہ ایک دوسرے پر ظلم ہے. یاد رکھیے مجھے نہیں یاد اس وقت کہ یہ کس نے کہا کہ حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے کیونکہ حکومت کے سطح پر جو ظلم ہوتا ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. اچھا اس ونان سٹیٹ لیڈ ٹیررزم. ہم عام طور سمجھتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے نا یہ کون کرتا ہے یہ کوئی فرد کرتا ہے لیکن سب سے بڑی دہشت گردی اگر آپ نے اروندھتی رائے پڑھی ہے نا اروندھتی رائے جو ہے وہ پڑھا کرے ناولسٹ ہے وہ ہندوستان کی اروندھتی رائے جی ٹھیک ہے اس کا آپ دیکھ لیجیے یا نوم چومسکی کا پڑھیے آپ جو اس نے ایک مینوفیکچرنگ کا اندر لکھا ہے امریکہ کا وہ کرٹیک ہے ان کا پڑھا کرے یا ایڈورڈ سعید کا پڑھا کرے اورینٹلزم یہ اچھے آتھرز ہیں ان کا پڑھا کرے. تو اروندھتی رائے یہی کہتی ہے کہ یہ جو ظلم ہے اس کی شکلیں اور سب سے بڑی شکل یہ ہے سٹیٹ لیڈ ٹیررزم اور یہ کسی کو نہیں ہے امس جواز آسان یہ آپ کو کرش کرے گی امس آسان جواز سٹیٹ کس بنیاد پر لیکن سب سے خطرناک دہشت گردی سٹیٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے جس وقت آج اسرائیل اس کی بڑی مثال ہے. ٹھیک ہے باقی کی ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ آن کیمرہ ہے اگر لگتی ہے ایسے مسئلہ وہی ہے. تو اصل معلوم یہ چیز کہ آپ دیکھیں کہ یہ ظلم جو ہے جنوسائڈ جو ہوتا ہے نا سٹیٹ بیسڈ ہوتا ہے اتنا خطرناک ہے. اور سب کا میں بھی کہہ رہا تھا کہ کم تم سال پن وونمت حکومت کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ. اور آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے جہاں جہاں ظلم ہوا نا تو اس کا ایک دور ہوتا ہے ایوری ڈاگ ہیز ہز ڈیز اس کے اپنے اپنے دن ہوتے ہیں مکلان پت یہ ظلم ختم ہو جاتا ہے. مسلمانوں تے تم ظلم کرنا حکومت کس بنیاد پر وہ مسلمان کی حکومت قائم نہیں رہی پھر کیا آپ انڈیویجول لیول پہ ظلم کریں آپ اجتماعی سطح پہ ظلم کریں تو یہ ظلم آخر مٹے گا. مگر ماشاء اللہ ٹائم یہ جو چکی ہے نا اللہ کی چکی اس میں جو پستا ہے نا وہ آہستہ آہستہ پستا ہے ایٹ اے ٹائم چھن چینج آسان آہستہ آہستہ پستا ہے. لہٰذا یاد رکھیے اگر ہم واقعی مظلوم ہیں تو مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی لیکن خود بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہیں پہ ظالم تو نہیں اس میں پانو ظلم کریں وہ دیکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.